الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ وَلَقَدْ جَاءَكُم اور تحقیق لے کر آئے تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام بالبینات کھلی نشانیاں سری معجزے ثم اتخذتم پھر بنا لیا تم نے معبود العجل بچھڑے کو من بعدہ اس کے پیچھے وانتم ظالمون اور تم ظالم ہو وَإِذْ أَخَذْنَا اور یاد کرو وہ وقت جب ہم نے لیا میثاقکم تمہارا مضبوط عہد ورفعنا اور بلند کیا ہم نے فوقکم تمہارے اوپر الطور کوہ طور کو خذوا ما آتیناکم خذوا پکڑو ما آتیناکم جو ہم نے دیا تم کو بقوت مضبوطی کے ساتھ واسمعوا اور سنو قالوا تو جواب میں کہنے لگے سمعنا ہم نے سنا وعصینا اور نہ مانا واشربوا اور پلائی گئی فی قلوبہم العجل ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت فی قلوبہم العجل بچھڑے کی محبت بکفرہم ان کے کفر کی وجہ سے قل کہہ دیجئے اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بئس ما بری باتیں ہیں یأمرکم بہ ایمانکم جن کی تلقین کرتا ہے تمہیں تمہارا ایمان ان کنتم مؤمنین اگر تم ایمان والے ہو اللہ یہاں سے جو 2 آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں اس میں جو آیت نمبر 92 ہے اس میں حق تعالی شانہ نے یہودیوں کے جھوٹی دعوے کے اوپر یہ چوتھی دلیل بیان فرمائی ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام توحید کے دلائل اور معجزات تمہارے پاس لے کر آئے تھے لیکن تم نے ان دلائل کو اپنانے کے بجائے اور معجزات کو دیکھ کر ایمان لانے کے بجائے بچھڑے کی عبادت کرنا شروع کر دی اور توحید کو ٹھکرا دیا۔
یہ تفسیر روح المعانی کے اندر یہاں پہ جو بینات کا لفظ آیا ہے، جس کا ترجمہ ہم نے کیا کھلے معجزے روشن دلائل سے، اس میں تفسیر روح المعانی کے اندر اس سے مراد جو متعین کیا گیا ہے وہ یہ ہے جن کو عربی الفاظ کے اندر میں نقل کر رہا ہوں۔ تفسیر روح المعانی صاحب روح المعانی فرماتے ہیں: الازہر ان یراد بالدلائل الدالۃ علی الوحدانیہ فإنہ ادخل فی التفریع بما بعد، کہ موسیٰ علیہ السلام کے واضح دلائل پیش کرنے کے باوجود تم نے گوسالہ کو معبود بنایا اور اس کو کارساز بنایا اور اس کی نظریں اور منتیں دینا شروع کر دیں۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور اس گوسالہ پرستی کی وجہ سے تمہارے اوپر جھوٹ ظاہر ہو گیا اور تم ظالم بنے، کیونکہ ظلم اس کو کہا جاتا ہے کہ جو شخص جس چیز کا جو مقام ہو، جس چیز کے لیے جو مقام منتخب کیا گیا ہو، اس جگہ پر اس کو رکھنے کے بجائے کسی اور جگہ کے اندر اس کو رکھ لے۔ تو یہاں پہ دلائل توحید کو اپنانے کے بجائے انہوں نے گوسالہ پرستی کو منتخب کر لیا اور اس کو اختیار کر لیا، اس لیے اللہ نے ان کو ظالم کہا ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بلکہ خود حق تعالی شانہ نے اپنے اسی کلام کے اندر دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے: ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک یہ سب سے بڑا ظلم ہے، کیونکہ اس میں منعم حقیقی جو ہمارے اوپر انعامات کی بارش برسا رہا ہے اس کے انعامات کا انکار ہے، اور جو ہمارا حقیقی محسن ہے حق تعالی شانہ اس کے احسانات کا انکار ہے، احسان فراموشی ہے۔ اس وجہ سے شرک کو، کفر کو سب سے بڑا ظلم قرار دیا گیا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام جو واضح توحید کے دلائل لے کر آئے تھے اور ان کے سامنے پیش کر دیے تھے، انہوں نے ان توحید کے دلائل کو ٹھکرا کر بچھڑے کو اپنا معبود بنا دیا اور اللہ کے ساتھ شرک کرنا اختیار کر لیا۔ اللہ نے اس وجہ سے ان کو ظالم کہا۔ اور دوسری آیت کے اندر جو آیت نمبر 93 ہے، اس میں وہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے جو کہ میں نے پہلے بھی تفصیل سے اس کو ذکر کیا تھا، کہ جب ان کے سامنے تورات کو پیش کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ ممکن ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہ ہو، ہم خود جا کر اللہ کی بات سننا چاہتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اپنے میں سے 70 آدمیوں کا انتخاب کر لیں اور اللہ کے کلام کو یہ براہ راست سن لیں گے۔ تو یہ اپنے 70 برگزیدہ آدمیوں کا انتخاب کر کے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کو روانہ کر دیا۔ کوہ طور میں جا کے انہوں نے اللہ کے کلام کو براہ راست سنا، لیکن پھر بھی جو ہے یہ وہاں پہ کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، ہم نے یہ اللہ کے کلام کو تو سن لیا، لیکن ہمیں اطمینان اس وقت حاصل ہوگا جب کہ ہم خود اپنی آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھ لیں۔ تو پھر اس وقت
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کہا کہ تمہارے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ یا تو مضبوطی سے اس تورات کے احکام کو اور اس کے مضامین کو مضبوطی سے تھام لو، وگرنہ کوہ طور کو ان کے اوپر لٹکا کر کہا کہ یہ تمہارے اوپر گرا دیا جائے گا اور تمہارا خاتمہ کر دیا جائے گا۔ تو اس وقت انہوں نے کہا کہ ہم بالکل ماننے کے لیے تیار ہیں۔ تو تب جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پھر چھوڑا، لیکن پھر وہاں سے آنے کے بعد انہوں نے دوبارہ جو ہے وہ اس کا انکار کر دیا۔ حق تعالی شانہ فرماتے ہیں کہ اس کی سب سے بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کے کفر اختیار کرنے کی وجہ سے بچھڑے کی محبت ان کے دلوں کے اندر رچ بس گئی تھی، جس کی وجہ سے یہ حق بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو اس وجہ سے یہ ساتھ ساتھ ایمان کا دعویٰ بھی کر رہے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کہہ دیا کہ تم اگر اپنے آپ کو مومن کہتے ہو تو پھر تو تمہارا یہ ایمان عجیب ہے کہ تمہیں بری چیزوں کا حکم دے رہا ہے اور تمہیں اس کی تلقین کر رہا ہے، کیونکہ ایمان تو اچھی باتوں کا حکم دیتا ہے، ایمان تو اچھی باتوں کے اختیار کرنے اور اس کے ساتھ وابستہ رہنے کی تلقین کرتا ہے، اور تم تو عجیب لوگ ہو، ایمان کا دعویٰ کر رہے ہو اور پھر وہ ایمان بھی تمہیں بری باتوں کی تلقین کر رہا ہے۔ یہ ایک تعجب کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہا ہے کہ یہ اس قدر سرکش تھے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دوسری آیت کے اندر فرما رہے ہیں، قل کہہ دیجئے اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو، ان کانت لکم الدار الآخرہ، قل کہہ دیجئے ان کانت اگر ہے لکم الدار الآخرہ تمہارے واسطے آخرت کا گھر، عند اللہ اللہ کے ہاں، خالصتاً تنہا، من دون الناس تمام لوگوں کے علاوہ، فتمنوا الموت تو تم مرنے کی آرزو کرو، ان کنتم صادقین اگر تم سچ کہتے ہو، ولن یتمنوہ اور ہرگز یہ موت کی آرزو نہیں کریں گے، ابداً کبھی بھی، بما قدمت ایدیہم بسبب ان گناہوں کے جو یہ بیچ چکے ہیں، بما قدمت ایدیہم بسبب ان گناہوں کے کہ بیچ چکے ہیں، ایدیہم ان کے ہاتھ، واللہ علیم بالظالمین اور اللہ خوب جانتا ہے گناہگاروں کو۔ یہ الدار الآخرہ کا جو لفظ آیا ہے اس سے مراد جنت ہے، اور الناس سے وہ تمام لوگ مراد ہیں جو اس وقت ایمان کے اندر داخل نہیں ہوئے تھے۔ اور فتمنوا الموت اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ کہا ہے کہ یہ چونکہ کہتے تھے کہ ہم اصل جنت کے حقدار ہیں، اصل جنت کے حقدار اپنے آپ کو کہتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کہہ دیا کہ تم اگر اپنے آپ کو اصل جنت کا حقدار کہتے ہو تو جنت تو مرنے کے بعد مومنین کو ملے گی، لہذا تم موت کی تمنا کر لو، موت کی آرزو کر لو۔ تو موت کی تمنا کرنے کے لیے یہ تیار نہیں تھے، کیونکہ یہ سب کچھ دنیاوی زندگی کو سمجھتے تھے اور صرف لفاظی اور زبانی حد تک جو ہے نا یہ اپنے آپ کو کہتے تھے کہ بس جنت کے اندر ہم ہی داخل ہوں گے، موت سے بہت ہی ڈرتے تھے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَتَجِدَنَّهُمْ اور تو دیکھے گا ان کو، احرص الناس تمام لوگوں سے زیادہ حریص،
علی حیا، زندگی پر، ومن الذین اشرکوا، اور مشرکوں سے بھی زیادہ حریص، یود احدہم، چاہتا ہے ان میں سے ایک لو یعمر، کہ عمر پاوے، الف سنۃ، 1000 سال، وما ہوا بمزحزحہ، اور نہیں بچانے والا ہے اس کو، من العذاب، عذاب سے، ان یعمر، اس قدر جینا، واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ دیکھتا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ قل، کہہ دیجئے، من کان عدوا لجبریل، جو شخص ہووے دشمن جبریل امین کا، فإنہ، جو شخص جبریل امین کا دشمن ہووے تو اس کو ہونے دو، کیوں؟ فإنہ نزلہ، بے شک یقیناً اس نے تو اتارا ہے، علی قلبک، تیرے دل پر، کلام اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے، مصدقا لما، جو سچ بتانے والا ہے، لما، اس کلام کو، بین یدیہ، جو اس کے پہلے ہے، وہدی، اور راہ دکھاتا ہے، وبشریٰ، اور خوشخبری سناتا ہے، للمؤمنین، ایمان لانے والوں کو۔ اس آیت سے حق تعالی شانہ نے اب یہ جو یہودی تھے ان کے شبہات کو دور کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ افہام و تفہیم سے مخاطب کے ذہن میں بعض شبہات پیدا ہو جاتے ہیں۔ جب اس کے ساتھ کوئی اچھائی کا معاملہ کیا جانے لگے کسی بھی مخاطب کے ساتھ، تو افہام و تفہیم کے دوران کچھ شبہات وہ پیدا ہو جاتے ہیں، تو جب تک ان شبہات کا ازالہ نہ کیا جائے اس وقت تک مخاطب کو دلی اطمینان حاصل نہیں ہوتا۔ تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالی نے ترتیب وار ان کے شبہات کو ذکر کیا ہے، اور وہ تقریباً 3 شبہے تھے، ان کے 3 شبہے۔ پہلا شبہ تو ان کو یہ تھا کہ جب ان کو معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لانے والے حضرت جبریل امین ہیں، جتنے بھی انبیاء ہیں نا سب کے اوپر انہوں نے وحی لائی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی وحی لانے والے حضرت جبریل علیہ السلام تھے۔ تو ان یہودیوں کو جب یہ معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لانے والے جبریل امین ہے، تو انہوں نے فوراً اعتراض کر دیا کہ یہ تو وہ جبریل امین ہے کہ جنہوں نے ہمیں عذاب سے دوچار کیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ پیغام، یہ جو قحط سالی کا پیغام انہوں نے لایا تھا، اور بڑے سخت احکام موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے ہمارے اوپر نازل کیے تھے۔ تو اور اس کے ساتھ ساتھ بخت نصر نے بیت المقدس پر جب حملہ کیا تھا تو اس کے اندر اس نے بیت المقدس کو بالکل ویران تباہ کر دیا تھا، اور بہت سے یہودیوں کو بھی قتل کر ڈالا تھا۔ تو ایک تو یہ شبہ انہوں نے کیا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا، پہلے شبہ کا ہی یہ حصہ ہے کہ یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی لاتا ہے، ہماری جو خفیہ باتیں ہوتی ہیں، ہم جو آپس میں کچھ مشورہ کر لیتے ہیں، راز کے طور پر ایک دوسرے کو کچھ بتا دیتے ہیں، ہمارے راز کا یہ افشا کر دیتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے اوپر مطلع کر دیتا ہے۔
تو اس لیے کہا کہ یہ فرشتہ ہمارا دشمن ہے، اس کو یہ دشمن فرشتہ قرار دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس شبہ کا جواب دیا ہے، اور شبہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی 5 علتیں بیان فرمائی ہیں، اور ساتھ ساتھ دلیلیں بھی بیان فرمائی ہیں۔ پہلی دلیل اللہ تعالی شانہ نے فرمایا ہے کہ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ، یہ پہلی دلیل ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں کہ جبریل امین سے تم جو دشمنی رکھتے ہو، عداوت رکھتے ہو، یہ غیر منصفانہ فعل ہے، اور یہ دشمنی رکھنا تمہاری حماقت کی دلیل ہے۔ انہوں نے جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا، اپنی مرضی سے انہوں نے کچھ بھی نازل نہیں کیا، وہ تو اللہ تبارک و تعالی کا کلام اللہ کے حکم سے نازل کرتے تھے، اور اس میں اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اس لیے تم جو جبریل امین سے دشمنی رکھتے ہو، یہ سراسر تمہارے بیوقوف ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ اگر جبریل امین اگر اپنی طرف سے کلام بنا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کرتا، پھر تو تم یہ کہہ سکتے تھے کہ یہ ہمارا دشمن ہے اور سخت قسم کی باتیں وہ ہمارے خلاف نازل کرتا ہے۔ جب یہ خود اپنا کلام ہی نازل نہیں کرتا، اپنی طرف سے کوئی بات ہی نازل نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام نازل کرتا ہے اور اللہ کے حکم سے نازل کرتا ہے، تو اس کے ساتھ دشمنی رکھنا تمہارے سب سے بڑے بیوقوف ہونے کی دلیل ہے۔ اور دوسری بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی مصدقا لما بین یدیہ، کہ جو کتاب جبریل امین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری ہے اللہ کے حکم سے، وہ کوئی انوکھی کتاب نہیں ہے، کوئی نئی کتاب نہیں ہے، بلکہ پہلے کتابوں کے اندر جو بنیادی مضامین تھے، توحید سے متعلق، رسالت سے متعلق، آخرت کے اوپر ایمان سے متعلق، یہ ان بنیادی مضامین کی تصدیق کرنے والا ہے۔ اور پھر آگے حق تعالی شانہ نے تیسری بات یہ فرمائی کہ ہدا، یہ کتاب قرآن کریم یہ رہنمائی کرتا ہے، راہ دکھاتا ہے۔ جو بھی انسان اس سے وابستہ ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی شرک، کفر اور بدعات کے اندھیروں سے اس کو نکال دیتا ہے۔ کفر کا سب سے بڑا اندھیرا ہے، شرک کا سب سے بڑا اندھیرا ہے۔ یہ قرآن کریم انسان کو کفر سے، شرک کے اندھیروں سے نکالنے والا ہے۔ اور آگے وبشرا، اور خوشخبری سناتا ہے کہ جو شخص اس کے اوپر ایمان لائے، اس کے مضامین کے مطابق اپنی زندگی گزارے، تو اس کو خوشخبری سناتا ہے، اور وہ خوشخبری آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ کے نعمتوں کی صورت میں ہے اور جنت کے اندر داخل ہونے کی صورت میں ہے۔ یہ تو ان لوگوں کا جو شبہ تھا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک شبے کو ذکر کر دیا۔ اور آگے جو ہے وہ حق تعالی شانہ ارشاد فرما رہے ہیں من کان عدوا للہ، جو کوئی ہو دشمن للہ اللہ کا، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں کا، ورسلہ، اور اس کے پیغمبروں کا، وجبریل، اور جبریل علیہ السلام کا، ومیکال، اور میکائیل علیہ السلام کا، فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ، تو اللہ دشمن ہے ان کافروں کا۔
تو اللہ دشمن ہے ان کافروں کا۔ یہاں پہ جو پچھلی آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلائل کے ذریعے سے جبریل امین کے ساتھ ان کی دشمنی کو حماقت قرار دیا تھا، اب یہ جو آیت ہے اس میں جو ہے وہ جبریل امین کے ساتھ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یا دیگر فرشتوں کے ساتھ دشمنی رکھنے والوں کے انجام بد کو بیان فرمایا ہے۔ اور یہاں پہ عدوً کا لفظ من کان عدوً، یہ جو عدوً ہے یہ اس سے مراد جو ہے جس کے دل کے اندر کوئی محبت اور دوستی ہو وہ نفرت سے تبدیل ہو جائے، یہ اس سے مراد ہے۔ اور ہر وہ فعل جو آدمی اختیار کر لے جو محبت کے خلاف ہو اور دوستی کے خلاف ہو اس کا نام ہے عداوت۔ اور پھر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین کے بعد اور اس طریقے سے باقی فرشتوں کے اوپر میکائیل علیہ السلام کو تخصیص کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے تاکہ دیگر فرشتوں کے اوپر اس کی برتری ظاہر ہو جائے، اس کی فضیلت ظاہر ہو جائے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کا ذکر کیا ہے اور انہی کے سبب سے یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ آگے